بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے میں تھی، اور 10ویں مرحلے میں 13ویں فصل کے جو زمان کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ زمان کا تعلق حرکت کے ساتھ ہے، حرکت کی مقدار کو زمان کہتے ہیں۔ حرکت اور زمان کا آپس میں تعلق اسی طریقے سے ہے جیسے جسم طبیعی اور جسم تعلیمی کا ہے۔ تقریباً یہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ اس 13ویں فصل سے چند نتائج علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پہلا نتیجہ جو گزشتہ مباحث سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے، جب ہم نے عرض کیا کہ زمان حرکت کے امتداد کو کہتے ہیں، حرکت کا جو امتداد ہے جب وہ تعین اور تشخص پیدا کرتا ہے تو اسے زمان کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خارج میں حرکت اور زمان وجود واحد کے ساتھ موجود ہے، ایک ہی موجود ہے۔ اگر اس کو بنحو ابہام دیکھا جائے حرکت ہے، اسی امتداد کے ابہام کو اگر تعین دے دیا جائے تو زمان کہلاتا ہے۔ قہراً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر حرکت کا خاص زمان ہے۔ جس حرکت کو آپ دیکھیں اس کے مقدار کو اور امتداد کے تعین کو ہم زمان کہیں گے۔ مثلاً اگر میں اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں تو یہ ہاتھ جو سکون سے سکون تک حرکت کرتا ہے، مثلاً ایک خاص وقت میں، اعلیٰ وقت، اردو زبان میں ہمارے پاس اور کوئی تعبیرات نہیں ہے لہٰذا ایسے کہتے ہیں، جب سے آپ نے اس ہاتھ کو حرکت دی اور جب تک آپ کی حرکت چلی، خوب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اس کا خاص زمان ہے۔ نتیجتاً جو بھی موجود حرکت کرتا ہے اس موجود کی حرکت کا جو تعین ہے وہ اس کا زمان ہے۔ آغا جان کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں؟ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر موجود متحرک کا خاص زمان ہے جو اسی موجود متحرک کے ساتھ مخصوص ہے۔ اچھا، یہ جو زمان ہمارے ہاں عام طور پر بیان کرتے ہیں، اتنے سال، مہینے، دن، گھنٹے، یہ پھر زمان کون سا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام موجودات کے لیے ہم ایک عام زمان جو فرض کرتے ہیں، خوب یہ جو زمان عام ہے، خوب در حقیقت وہ ان موجودات کا زمان نہیں ہے۔ مثلاً ہم عام طور پر مثلاً آپ اپنے آپ کو مد نظر رکھیں، کہتے ہیں کہ بھائی اس کی 40 سال عمر ہے، اس کی 20 سال عمر ہے، اس کی 30 سال عمر ہے۔ یہ 40 سال، 20 سال، 30 سال اس موجود کی عمر نہیں ہے، بلکہ ایک زمان عام آپ نے مد نظر رکھا ہے۔ وہ زمان عام کس طریقے سے ہے؟ وہ زمان عام یہ ہے کہ آپ زمین کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ خوب زمین جو اپنے محور کے گرد حرکت کرتی ہے، حرکت وضعی، اس کو معیار قرار دیتے ہیں اور اس سے آپ ایک زمان عمومی کو انتزاع کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ زمین کی یہ جو حرکت وضعی ہے،
جب ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے تو 24 گھنٹے بنتے ہیں. اب 24 گھنٹوں کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک رات ایک دن. اچھا پھر مثلا 12 گھنٹوں میں، پھر ان گھنٹوں کو مثلا 1 گھنٹے کو منٹوں میں آپ تقسیم کرتے ہیں، منٹوں کو ثانیوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ جتنا بھی آپ زمان فرض کرتے ہیں یہ زمان آپ کا نہیں ہے، بلکہ اگر دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ زمان اس زمین کا زمان ہے. دوسرے لفظوں میں ہم لوگ جو اپنی عمر کی تعیین کرتے ہیں یہ در حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ زمان اس زمین کا زمان ہے، اس زمین کی حرکت کی مقدار کا نام ہے. وہ آپ کا زمان تو نہیں ہے، وہ آپ کی عمر تو نہیں ہے. حالانکہ ہمارے یہاں عقلاء مختلف امور کو ترتیب دینے کے لیے تاکہ ان کے اندر نظم و ضبط پیدا کر سکے، ان کے اندر انسجام پیدا کر سکے، اس زمان کی نسبت خود مختلف اشیاء کی طرف دیتے ہیں. وگرنہ فلسفی نقطہ نگاہ سے اگر ہم دقت کریں، اگر ہم غور کریں تو وہ زمان خود زمین کا زمان ہے. یعنی جو موجود حرکت کرے گا اس موجود کی حرکت کا جو مقدار ہے وہ زمان ہے، وہ اسی کے ساتھ مخصوص ہے، آپ کا اور ہمارا حقیقت میں نہیں ہے. خلاصہ کلام ہمارے مباحث سے یہ چیز روشن ہوئی کہ بابا زمان ہر چیز کا خود اس شے کے ساتھ خاص ہے اور مخصوص ہے. اور یہ عمومی محاسبات کے اندر جو آپ زمان کی بات کرتے ہیں وہ ایک شیء اعتباری ہے، یعنی آپ کی نسبت سے، وگرنہ وہ در حقیقت آپ کا زمان نہیں ہے. جو زمان عمومی آپ کہتے ہیں 10,000 سال ہو گئے، 8,000 سال ہو گئے، نمی دنم ایک بندے کی عمر 80 سال ہے، 90 سال ہے، خب یہ زمان اس شخص کا نہیں ہے. یہ زمان، یہ مقدار اس زمین کی حرکت ہے، نہ کہ آپ کی حرکت ہے. اچھا یہ ایک نقطہ جو ہمارے مباحث سے روشن ہوا. دوسرا نقطہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو زمان کے اجزاء آپ فرض کرتے ہیں، خب پس بھائی زمان بھی ایک امر سیال ہے نا، اس کا ایک آن پہلے ایک آن بعد میں. اسی طریقے سے یہ جو اجزاء زمان آپ فرض کرتے ہیں، ان اجزاء زمان کے اندر جو تقدم اور تاخر ہے وہ ذاتی ہے. اچھا تقدم اور تاخر ان کا ذاتی ہے یعنی کیا؟ مثلا دیکھیں زید امر پر مقدم ہے، زید امر سے پہلے تھا، درست ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی زید کا زمان تولد امر کے زمان تولد سے پہلے ہے. تو یہاں پر جو زید کو تقدم حاصل ہے امر پر وہ زمان کی وجہ سے ہے. پس زید کا تقدم امر پر کس کی وجہ سے ہے؟ زمان کی وجہ سے. لیکن زمان کے بعض اجزاء جو دوسرے بعض اجزاء پر تقدم رکھتے ہیں ان کا تقدم کس وجہ سے؟ کہتے ہیں ان کا تقدم ذاتی ہے. اب زمان کے بعض اجزاء کا تقدم دوسرے بعض اجزاء پر کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ذاتاً ایک جز دوسرے جز پر تقدم رکھتا ہے. یہ دوسری فار. تیسری فار مرحوم علامہ یہاں پر ذکر کرتے آن. دیکھیں آن کی 2 اصطلاح ہیں. ایک اصطلاح میں نے کل عرض کی تھی، آن کی ایک اصطلاح کیا ہے؟ آن کہتے ہیں طرف زمان کو، جہاں پر زمان ختم ہوتا ہے، پایان زمان، طرف زمان، اس کو آن کہتے ہیں. درست ہے؟ مثلا ایک حرکت نقطہ الف سے شروع ہوتی ہے، نقطہ با تک ختم ہوتی ہے. تو یہ جو نقطہ الف ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے آن ہے، اور جہاں پر حرکت تمام ہوتی ہے وہ بھی آن ہے. تو بس ایک تو آن کا معنی یہ ہے یعنی طرف زمان. درست؟ اچھا یہ جو طرف زمان ہے جس کو آپ آن کہتے ہیں وہ خود زمان میں داخل نہیں ہے، کیونکہ وہ آن قابل تقسیم نہیں ہے. جہاں پر زمان جہاں پر حرکت ختم ہوتی ہے منتہی الیہ حرکت، وہ تو ایسا امر نہیں ہے کہ جو قابل تقسیم ہو. لہذا وہ جو آن حرکت کے آغاز اور حرکت کی انتہا پر آپ فرض کرتے ہیں وہ خود حرکت کا جز نہیں ہوتا، زمان کا جز نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر امتداد نہیں ہوتا. آن کا ایک معنی یہ ہے. اچھا دوسرا آن کا معنی یہ ہے کہ بھائی زمان ایک امتداد پیوستہ ہے نا. خب جب امتداد پیوستہ ہے تو اس کے اندر آپ
اجزاء کو فرض کر سکتے ہیں، یعنی تقسیم وہمی۔ یہ جو تقسیم وہمی آپ فرض کرتے ہیں اجزاء کی، ان اجزاء کے مابین آپ آن کو فرض کرتے ہیں۔ آن دونوں صورتوں میں، چاہے پہلا معنی ہو چاہے دوسرا معنی ہو، آن ایک امر عدمی ہے، کیونکہ جو دوسرا معنی میں نے آن کا عرض کیا کہ جب زمان کی ایک تقسیم وہمی فرض کرتے ہیں تو ان اجزاء کے درمیان آن کو فرض کرتے ہیں، تو کیونکہ وہ تقسیم خارجی اور حقیقی نہیں ہے بلکہ تقسیم وہمی ہے، تو ان کے درمیان جو فاصلہ آپ فرض کرتے ہیں وہ فاصلہ بھی امر وہمی ہوگا، امر عدمی ہوگا۔ درست ہے؟ یہ اس صورت میں کہ جب آپ کیا کہتے ہیں کہ آن وہ فاصلہ جو تقسیم وہمی کے وقت اجزاء کے درمیان ہوتا ہے۔ دقت کیجئے گا، آن کے یہ میں دو معنی کر رہا ہوں اس لیے کہ علامہ نے ان دونوں معنیوں کو اپنی ان عبارات میں استعمال کیا ہے۔ بس پہلا معنی کیا ہوا؟ آن کا پہلا معنی ہوا منتہی الیہ حرکت، منتہی الیہ زمان، جہاں پر زمان ختم ہوتا ہے اس کو آن کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی، پہلا معنی ایک معنی یہ، بس ایک معنی آن کا یہ ہوا جہاں پر حرکت تمام ہوتی ہے اسے آن کہتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ جو حرکت کے اندر آپ اجزاء فرضی تقسیم وہمی کو فرض کرتے ہیں تو ان اجزاء کے درمیان جو فاصلہ وہمی ہے اس کو آن کہتے ہیں۔ یہ دوسرا معنی۔ خوب، تیسرا نقطہ جو مرحوم علامہ یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ آن کے بارے میں تھا، اور چوتھا نقطہ آنیات کے بارے میں، وہ امور کہ جو زمان میں حاصل نہیں ہوتی بلکہ آن میں حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کون سے امور ہیں؟ مثلا جیسے وصول، جیسے انفصال۔ مثلا آپ اپنے ہاتھ کو حرکت دیں، حرکت دیں، حرکت دیں، حرکت دیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ دیوار تک پہنچے، تو وہ نقطہ، جس نقطے کے وقت آپ کی انگلی اس دیوار تک پہنچ جاتی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں وصول۔ یہ جو وصول ہے کہتے ہیں یہ زمان میں نہیں ہے، یہ آن میں حاصل ہوتا ہے، دفعتاً حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وصول دیکھیے قابل امتداد نہیں ہے۔ اگر اس میں امتداد فرض کریں گے تو وصول ناممکن ہوگا۔ یہ وصول یا انفصال، جدا ہونا، یہ پہنچنا اور جدا ہونا، یہ دونوں آن میں حاصل ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں آن میں حاصل ہوتے ہیں تو اس وصول اور انفصال کو آنی کہتے ہیں۔ دقت کریں، دو اصطلاح ہیں، ایک آن اور ایک آنی۔ آنی یا کے ساتھ اسے کہتے ہیں جو آن میں حاصل ہو، اور آن وہ طرف زمان جس میں امتداد نہیں ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں یہ جو امور آنیات ہیں یعنی وصول، ان کے درمیان تتالی آنات، یہ جو تعبیر استعمال کرتے تتالی آنات، یعنی دو آن پشت سر ہم ایک دوسرے کے پیچھے، دو آن جس طریقے سے ایک دوسرے کے پیچھے حاصل نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے آنیات بھی ایک دوسرے کے پیچھے حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت زیادہ علماء کی زبان پر، آپ نے فلاسفہ کی زبان پر لفظ سنا ہوگا، اس کا معنی یہ ہے، تعبیر کرتے ہیں تتالی آنات۔ تتالی آنات یعنی چند آنات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، بغیر اس کے کہ اس کے درمیان زمان فاصلہ ہو، زمان کے فاصلے کے بغیر چند آنات ایک دوسرے کے پیچھے حاصل ہو، کہتے محال ہے۔ اسی طریقے سے آنیات یعنی وہ امور کے جو آن میں حاصل ہوتے ہیں وہ بھی پشت سر ہم ایک دوسرے کے پیچھے حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے کہا کہ آن کیا ہے؟ آن وہ چیز ہے جو فاقد امتداد ہے، امر عدمی ہے۔ درست ہے؟ اسی طریقے سے آنیات جو آن میں حصول ہوتے ہیں ان میں امتداد نہیں ہوتا۔ جب ان میں امتداد نہیں ہوتا تو وہ پشت سر ہم ایک دوسرے کے پیچھے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے پیچھے آئے تو حتماً ان کے درمیان حرکت اور امتداد کا فاصلہ ہونا چاہیے، درحالی کہ آپ نے کہا کہ حرکت اور امتداد کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔
لہذا امر رابع میں مرو میں علامہ فرماتے ہیں کہ تتالی آنات اور تتالی آنیات دونوں محال ہیں۔ یہ چوتھا امر۔ پانچواں امر اور پانچواں نتیجہ جو اس بحث زمان سے مرو میں علامہ حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ بابا جو زمان کا آغاز ہے اور جو زمان کی انتہا ہے وہ خود زمان کی جنس سے نہیں ہے، یعنی جو زمان کا آغاز ہے اور جو زمان کی انتہا ہے وہ خود زمان کے قبیل سے نہیں ہے، وہ آنات ہیں، آنیات ہے، آنات ہے، کیونکہ جو آغاز ہے جہاں سے شروع ہو رہے وہ ایک امر آنی سے شروع ہو رہا ہے، آن سے شروع ہو رہا ہے، درست ہے؟ کیونکہ وہ جو امر آنی ہے یا آن ہے اس کے درمیان امتداد نہیں ہے، جبکہ زمان کے جس جز کو آپ فرض کریں اس کے اندر امتداد پایا جاتا ہے، اس کے اندر پیوستگی پائی جاتی ہے، اس کے اندر سیلانیت پائی جاتی ہے، تو لہذا آپ زمان کا آغاز اس معنی میں کہ ایک ایسا نقطہ کہ جو قابل تقسیم نہ ہو آپ فرض نہیں کر سکتے۔ زمان کے جس جز کو آپ فرض کریں گے وہ قابل تقسیم ہے، خب قابل تقسیم ہے تو وہ دی کہ آغاز نہ میشے، پس زمان کا آغاز اور زمان کی انتہا خود زمان کے قبیل اور زمان کی جنس سے نہیں ہے۔ دیکھیں اس عبارت کو، وَقَدْ تَبَيَّنَ بِمَا تَقَدَّمَ، فرماتے ہیں کہ گزشتہ مباحث سے روشن ہوا۔ کیا روشن ہوا؟ یہ چند امور۔ اولاً پہلا نقطہ یہ روشن ہوا، أَنَّ لِكُلِّ حَرَكَةٍ زَمَانًا خاصاً بِهَا، ہر حرکت کے لیے ایک خاص زمان ہے جو اسی حرکت کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہوا مقدار و تلک الحرکہ، وہ زمان اسی حرکت کی مقدار کا نام ہے۔ وقد اطبق الناس على تقدیر عامة الحرکات وتعیین النسب بینها بالزمان العام، لیکن آغا لوگوں نے تمام حرکات پر اور ان کے درمیان نسبت کو معین کرنے کے لیے ایک زمان عام کو فرض کیا ہے، کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حقیقت میں ان تمام حرکات کا اور ان تمام اشیاء کا زمان حقیقی نہیں ہے، زمان حقیقی ہر شے کا اسی شے کی حرکت کی مقدار ہے۔ بالزمان العام، وہ زمان عام کون سا ہے؟ الذی ہوا مقدار الحرکت یومیہ، وہ روزانہ والی جو حرکت ہے اس کی مقدار کو اس کے ذریعے سے مختلف چیزوں کے زمان کو تعین کیا جاتا ہے، کہ در حقیقت عرض ہوا کہ یہ حقیقت میں عمر ہے اسی زمین کی، نہ کہ آپ کی اور میری۔ ہمارے یہاں معروف ہے نا کہ بھائی سال تبدیل ہوتا ہے، 2021 2022 بہت خوشیاں کرتے ہیں جب سال تبدیل ہوتا ہے، تو دقت فلسفی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہم خوشی کرتے ہیں فقط ایک سال گزرنے کے وقت، یہ ایک امر اعتباری اور وہمی ہے، وگرنہ ایک سال تبدیل ہوا اس کا معنی کیا ہے؟ اب آپ کی عمر بڑھی، آپ کی عمر کی بات ہے نہ، زمین کی عمر کی بات ہے۔ یہ تو نظام شمسی، اور یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے اس نظام شمسی کے اندر کہتے ہیں کہ زمین نے ایک مکمل چکر سورج کے گرد مثلا پورا کیا، خب یہ ایک سال زمین کا بڑھا، ایک سال زمین کا پورا ہوا، خب آپ کی اور ہماری عمر تو یہ نہیں ہے، یہ تو اس زمین کی حرکت کی تعین ہے نا، لیکن ہم بیٹھ کر بغلیں بجاتے ہیں پتہ نہیں کیا، کیونکہ ہماری زندگی عام طور پر ان وہمیات پر چلتی ہے، اعتباریات پر چلتی ہے، لہذا ہم لوگ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، وگرنہ اگر آپ دقت کے ساتھ دیکھیں یہ جو ایک سال تبدیل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری عمر بڑھتی ہے، میری عمر بڑھتی ہے نہ، زمین کی حرکت کی بات ہے۔ بہرحال الذی ہوا مقدار الحرکت یومیہ، اس کے ذریعے سے تعین کرتے ہیں،
لِقَوْنِهِ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ مَشْهُودًا لَهُمْ كَافَّةً، کیونکہ عام لوگوں کے پاس مشہور یہی حرکت ہے، یہی ہے جس کا یہ مشاہدہ کرتے ہیں دن اور رات کی شکل میں۔ وَقَدْ قَسَّمُوهُ إِلَى الْقُرُونِ وَالسِّنِينَ وَالشُّهُورِ وَالْأَسَابِيعِ وَالْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ وَالدَّقَائِقِ وَالثَّوَانِي وَغَيْرِهَا، کہ لوگوں نے آ کر پھر اس حرکت کو تقسیم کیا صدیوں میں، سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں، گھنٹوں میں، منٹوں میں، ثانیوں میں، پھر اس ثانیے سے آگے چلے جائے اشاریہ پتہ نہیں کیا کیا، ایسے جو تقسیم کرتے ہیں زمان کی، یہ سارا کچھ کرتے وَقَسَّمُوهُ لِتَقْدِيرِ الْحَرَكَاتِ بِالتَّطْبِيقِ عَلَيْهَا، تاکہ حرکات کو معین کر سکیں اس حرکت پر منطبق کرتے ہوئے، اعلیٰ امور کے نظم و ضبط کے لیے خوب ٹھیک ہے، مشکل نہ دار ہے۔ لیکن والزمان الذي له دخل في الحوادث الزمانية عند المثبتين للحركة الجوهرية هو زمان الحركة الجوهرية، لیکن وہ زمان کہ جو حوادث یومیہ میں دخالت رکھتا ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ جو حرکت جوہری کو ثابت کرتے ہیں، ان کے نزدیک وہی حرکت جوہری کا زمان ہے۔ اگر تمہارا زمان تمہارے وجود کی حرکت کی مقدار ہے، تمام شد۔ وثانیاً ان التقدم والتأخر ذاتیان بین اجزاء الزمان، اگر اجزاء زمان کے اندر جو تقدم اور تأخر ہے وہ اس کا ذاتی ہے۔ ہر چیز کے اندر آپ تقدم اور تأخر زمانی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ زمان کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن خود اجزاء زمان کے اندر جو تقدم اور تأخر ہے وہ ذاتی ہے، زمان کا ذاتی ہے۔ بمعنی ان کون وجود الزمان سیالا غیر قار، اگر جو زمان کا وجود ہے ایک امر سیال ہے، زمان ایک امر غیر قار ہے، کہ چھٹے مرحلے میں عرض کیا تھا کہ امر قار اسے کہتے ہیں کہ جس کے اجزاء مجتمع ہوں، لیکن امر غیر قار اسے کہتے ہیں کہ جس کے اجزاء آنے واحد میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یقتضی ان ینقسم لو انقسم الی جزئین، خوب جب وجود زمان ایک سیال اور غیر کار ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تقسیم ہو، اگر اس کو آپ تقسیم کرنا چاہیں تو وہ تقسیم ہوگا جز جز کی طرف۔ بمعنی ان کون وجود الزمان سیالا غیر قار یقتضی ان ینقسم لو انقسم الی جزء یتوقف علی زوالہ وجود جزء آخر بالفعل، اور اس جز کے زوال پر، وہ جو پہلا جز ہے اس پہلے جز کے زوال پر متوقف ہے دوسرے جزء بالفعل کا آنا۔ اگر دوسرا جزء بالفعل تبھی آ سکتا ہے جب پہلے والا جز گزر جائے۔ اب عبارت کے جھنجھٹ میں پڑھنے سے، عبارت کے جھنجھٹ سے باہر نکل کر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب زمان کے آپ اجزاء فرض کرتے ہیں نا، جب تک وہ پہلے والا جز نہیں گزرے گا دوسرا جز نہیں آئے گا۔ یہ اس امر زمانی کے سیالیت کا تقاضا ہے۔ والمتوقف علیہ هو المتقدم والمتوقف هو المتأخر، جس جز پر توقف تھا، متوقف علیہ یعنی جس پہلے جز پر توقف تھا اس کو متقدم کہیں گے، اور جو بعد والا جز اس پر متوقف ہے اسے ہم متأخر کہیں گے۔ تمام شدہ فرد و وثالثاً، خوب تیسری فر ان الآن وہو طرف الزمان، فرماتے آن جو کہ طرف زمان ہے، والحد الفاصل بین الجزئین لو انقسم، اگر آپ اس امر امتدادی کو تقسیم کریں تو دو جزءوں کے درمیان جو حد فاصل ہے اس کو آن کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان الآن هو امر عدمی، آن امر عدمی ہے،
کیوں امر عدمی ہے؟ اس لیے کہ لکون الانقسام وہمین غیر فقین، اس لیے کہ وہ جو انقسام ہے، تقسیم ہے، وہ امر وہمی ہے۔ زمان کے اندر تو بالفعل تقسیم نہیں ہوتی، اب جب تقسیم وہمی ہے یعنی قابلیت تقسیم ہے اس میں، خوب قابلیت تقسیم ہے یعنی اس کے اجزاء مختلف ہو سکتے ہیں، اور جب اس کے اجزاء مختلف ہوتے ہیں تو ان اجزاء کے درمیان جو حد فاصل فرض کرتے ہیں اس کو آن کہتے ہیں، کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آن کا دوسرا معنی ہے، کیونکہ جب وہ انقسام وہمی ہے، حقیقی نہیں ہے، تو اس کے درمیان جو حد فاصل آپ فرض کر رہے ہیں وہ بھی امر وہمی ہوگی، غیر فقی یعنی خارجی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تمام شد۔ ورابعاً، چوتھا نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان تتالی الآنات محالون، درمیان میں جو سطر ہے اس کو بریکٹ میں ڈالیں، ان تتالی الآنات محالون، اگر دو آن یا دو سے زیادہ تر آن ایک دوسرے کے پیچھے نہیں آ سکتے۔ یہاں پر آن کا دوسرا معنی ہے، وہ جو اوپر ہم نے آن فرض کیا تھا وہ آن تھا اس تقسیم وہمی کے درمیان جو آپ حد فاصل فرض کر رہے تھے اس کو آن کہہ رہے تھے، لیکن نیچے جو ذکر کرے ان تتالی الآنات، اس میں ناظر ہے منتہا الیہ حرکت کی طرف، جو منتہا الیہ حرکت ہے وہاں پر جو آپ آن فرض کر سکتے، اس طریقے کے آنات پشت سر ہم دیگے فرض کرنا محال ہے۔ ان تتالی الآنات محالون، اگر آنات ایک دوسرے کے پیچھے آئیں یہ محال ہے۔ اگر یہ تتالی آنات کیا بلا ہے؟ وَهُوَ اجتماع حدین عدمیین، اگر دو حد عدمی، کیونکہ آن امر عدمی ہے، دو حد عدمی کا مجتمع ہونا، او اکثر یا اگر دو سے زیادہ فرض کریں آپ، من غیر تخلل جزء من الزمان فاصل بینہما، بغیر اس کے کہ ان دونوں حدود عدمی کے مابین زمان کو فاصلہ فرض کیے بغیر ان کو ایک دوسرے کے پیچھے آپ جو فرض کریں، خوبندی کے محال ہے۔ وہ ظاہر، یہ روشن ہے، ایک امر عدمی ہو اس کے پیچھے دوسرا امر عدمی تو نہیں ہوگا، مگر یہ کہ درمیان میں ایک زمان آپ فرض کریں۔ وَمِثْلُهُ الْكَلَامُ فِي تَتَالِ الْآنِيَّاتِ، اگر نہ فقط یہ کہ دو آن ایک دوسرے کے پیچھے جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ آنیات یعنی وہ امور کے جو آن میں حاصل ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی تتالی جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنا درست نہیں ہے۔ المنطبقۃ علی طرف الزمان، اگر وہ آنیات کے جو طرف زمان پر منطبق ہوتے ہیں، زمان کے اندر حاصل نہیں ہوتے، کل وصول والافتراق، جیسے وصول پہنچنا زمان میں نہیں ہے، طرف زمان میں ہے، یعنی آن میں حاصل ہو رہا ہے، لہذا اس کو آنی کہیں گے، اور اسی طریقے سے جدا ہونا آن میں حاصل ہوتا ہے، طرف زمان میں ہوتا ہے، نہ کہ خود زمان میں، اس لیے ان کو آنیات کہتے ہیں۔ تمام شدہ گا۔ وخامسان، اور پانچویں فرق کیا ہے کہ ان الزمان لا اول له ولا آخر، اگر زمان کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، یعنی کہ اول ہے نہ آخر ہے، یعنی یہ بمعنى الجزء الذي لا ينقسم من مبتدئه او منتهاه، یعنی ایک ایسا جز جو آغاز سے یا انتہا سے قابل تقسیم نہ ہو، ایسا جز زمان کے لیے فرض نہیں کر سکتے آپ۔ زمان کیونکہ امر سیال ہے، اس کا جو بھی جز فرض کریں گے وہ قابل تقسیم ہوگا، لہذا اس معنی میں زمان کا نہ اول ہے نہ آخر ہے۔ لأن قبول القسمت ذاتی اللہ، اس لیے کہ تقسیم کو قبول کرنا زمان کے لیے ذاتی ہے۔ خوب، اس طریقے سے الحمدللہ خدا وند منان کے فضل و کرم سے ہماری 13ویں فصل جو زمان کے بارے میں ہے وہ بھی تمام ہو گئی، کہ انشاءاللہ بعد والی فصل میں ایک اور نقطہ ذکر کرتے ہیں، کہ وہ نقطہ
اتنا مشکل نہیں ہے سرعت اور بوت کے بارے میں، تندی اور کندی، تیز اور آہستہ، یعنی کیا، ان کی وضاحت کیا ہے کہ بہرحال تقریباً یہ بھی ایک امر بدیہی ہے۔ تندی وہاں پر کہتے ہیں کہ جب ایک شے ایک مسافت کو کم مدت میں طے کرے اور اسی مسافت کو ایک دوسری شے زیادہ مدت میں طے کرے، تو جو کم مدت میں اس مسافت کو طے کرے اس کو کہیں گے تیز، اور جو زیادہ مدت میں طے کرے اس کو کہیں گے آہستہ یا کند۔ مثال، قم سے تہران کے درمیان دو گاڑیاں حرکت کرتی ہیں، ایک گاڑی آدھے گھنٹے میں پہنچتی ہے، دوسری گاڑی 1 گھنٹے میں پہنچتی ہے۔ دو کاریں قم سے تہران کی طرف حرکت کر رہی ہیں۔ خوب ان کی حرکت کیسے ہے؟ ان میں تند کون سی ہوگی اور کند کون سی ہوگی، تیز کون سی ہوگی اور آہستہ کون سی ہوگی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ وہ گاڑی جو مثلا قم اور تہران کے درمیان مفاصلے کو تھوڑی سی مدت میں طے کرے، مثلا آدھے گھنٹے میں طے کرے، وہ تیز ہے اس کی نسبت سے کہ جو 1 گھنٹے میں طے کر رہی ہے مسافت۔ درست ہے کہ یہ مطلب اتنا زیادہ سخت نہیں ہے، لہذا میں عبارت میں چل رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں اور عبارت کے اندر ان مطالب کی توضیح دیتا جا رہا ہوں، مشکل نہیں ہے۔ الفصل الرابع عشر، 14ویں فصل، فی السرعۃ والبوت، سرعت یعنی تندی، بوت یعنی کندی، آہستہ چلنا۔ اذا فرضنا حرکتین، جب ہم 2 حرکتیں فرض کریں، واعتبرنا النسبۃ بینہما، اور ان دونوں حرکتوں کے درمیان ایک نسبت کو فرض کریں۔ فإن تساوتا زمانا، اگر دونوں کا زمان ایک ہو، درست ہے، 2 حرکتوں کو فرض کریں اور دونوں کا زمان ایک ہو، لیکن ایک اس زمان میں زیادہ مسافت کو طے کرے اور دوسری اسی زمان میں کم مسافت کو طے کرے، جو اسی زمان میں زیادہ مسافت کو طے کرے اسے تیز کہیں گے، جو کم مسافت کو طے کرے اسے کند کہیں گے۔ یا میں نے خارج میں جیسے بیان کیا تھا، جو کم مدت میں زیادہ مسافت طے کرے اور جو زیادہ مدت میں کم مسافت طے کرے، جو کم مدت میں زیادہ مسافت طے کرے وہ تیز ہے، اور جو زیادہ مدت میں کم مسافت طے کرے وہ آہستہ ہے۔ یہ دیکھیں خیلی مشکل نہیں۔ اذا فرضنا حرکتین واعتبرنا النسبۃ بینہما، جب 2 حرکتوں کو فرض کریں اور دونوں کے درمیان نسبت کو بھی فرض کریں، فإن تساوتا زمانا، اگر دونوں زمان کے لحاظ سے مساوی ہوں، مثلا 1 گھنٹے کی حرکت، فأکثرها قطعا للمسافت اسرعہما، آگا جو زیادہ مسافت کو طے کرے وہ ان دونوں حرکتوں میں تیز کہلائے گی۔ وإن تساوتا مسافتاً فأقلهما زمانا اسرعهما، یہ بھی سرعت کی دوسری تعریف ہے۔ اگر دونوں کی مسافت برابر ہو لیکن دونوں میں سے جو کم مدت میں اس مسافت کو طے کرے وہ تیز ہے، پس نتیجہ کیا ہوا؟ فالسرعۃ قطع مسافت کثیرۃ فی زمان قلیل، تیزی یعنی زیادہ مسافت کو طے کرنا تھوڑی مدت میں۔ والبطء خلافہ، اور بوت اس کے برخلاف ہے، یعنی کیا؟ یعنی بوت اس کے برخلاف ہوگا، یعنی کیا؟ یعنی جو مسافت کم کو طے کرے زمان کثیر میں۔ قالو، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آقا یہ آخر تیزی اور کندی کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے اگر کہا جو حرکت تیز ہوتی ہے نا، وہاں پر اجزائے حرکت کے درمیان جو سکون ہے وہ کمتر ہوتا ہے، لیکن جو کند اور آہستہ حرکت ہوتی ہے نا، وہاں پر اجزائے حرکت کے درمیان سکون کا جو پیریڈ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں بعض حضرات نے آ کر اس تیزی اور کندی کو ایسے تعلیل کیا ہے
کہ تیز حرکت میں اجزائے حرکت کے مابین سکون کا پیریڈ کمتر ہوتا ہے، اور جو کند اور آہستہ ہوتی ہے اس میں اجزائے حرکت کے درمیان سکون کا پیریڈ زیادہ ہوتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بابا حرکت جو ہم کہتے ہیں وہ ایک امر سیال ہے، امر پیوستہ ہے۔ وہاں پر ایسے تھوڑی ہے کہ حرکت کے لیے حقیقت میں بالفعل اجزاء پاتے ہوں، نہ، حرکت کے لیے بالفعل اجزاء تھوڑی ہوتے ہیں۔ حرکت میں ہم تقسیم کو فرض کرتے ہیں، وگرنہ خارج میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حرکت ایک امر متصل ہے، پیوستہ ہے، اس کے اجزاء تھوڑی ہیں جو آپ آئیں اور آپ آ کر کہیں کہ اس کے اجزاء کے درمیان یا سکون کا پیریڈ زیادہ ہے یا سکون کا پیریڈ کمتر ہے، لہذا یہ بات ہی غلط ہے۔ قالو، بعض لوگوں نے توجیہ کی ہے کہ ان البطء لیس بتخلل السکون بان تكون الحركة كلما كان تخلل السکون فيها اکثر كان ابطأ وكلما كان اقل كانت اسرع۔ پہلے علامہ اپنی بات کر دیتے ہیں۔ قالو، حکماء نے بیان کیا کہ ان البطء لیس بتخلل السکون، آغا بطء اور کندی تخلل سکون کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ بطء یعنی آہستہ میں حرکت کے اجزاء کے درمیان سکون متخلل ہوتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ حکماء کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، بات ہے کیا؟ بے ان تکون سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ تخلل سکون والی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات ہے کیا؟ وہ بات یہ ہے کہ بے ان تکون الحرکت، یہ تخلل سکون کو بیان کر رہا ہے، ان لوگوں کی بات کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حرکت کلما کان تخلل السکون فیہا اکثر، جب بھی اس حرکت کے درمیان تخلل سکون زیادہ ہو، سکون کا فاصلہ زیادہ ہو، سکون کا پیریڈ زیادہ ہو تو کان ابطأ، وہ آہستہ ہوگی۔ وکلما کان اقل، اور جب تخلل سکون کمتر ہو تو کانت اسرع، وہ حرکت تیز ہوگی۔ علامہ کہتے ہیں یہ بات جو بیان کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ ان البطء لیس بتخلل السکون، بطء یعنی آہستہ ہونا اس تخلل سکون کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وذالک، اس کی علت ہے، ان البطء لیس بتخلل السکون، یہ کندی تخلل سکون کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فرماتے اس لیے کہ لاتصال الحرکہ، خب حرکت ایک امر متصل ہے، ایک امر پیوستہ ہے۔ وہاں پر جو آپ تقسیم اور اجزاء کی بھی بات کرتے ہیں وہ تقسیم وہمی ہے، بالقوہ تقسیم ہے، نہ کہ بالفعل تقسیم ہے۔ وذالک لاتصال الحرکۃ بامتزاج القوۃ والفعل فیہا، اس لیے کہ حرکت متصل ہے، ایک امر متصل ہے، حرکت ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ بھلے ایک امر پیوستہ ہے۔ کس طریقے سے امر پیوستہ ہے؟ بامتزاج القوۃ والفعل فیہا، اس میں بالقوہ اور بالفعل دونوں آپس میں ممتزج ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ پس فلا سبیل الی تخلل السکون فیہا، پس حرکت کے اندر تخلل سکون کا تصور اصلاً غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اچھا، وقالو، ایک اور نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آغا اس سرعت اور بطء، تیزی اور کندی میں تقابل اربعہ میں سے کون سا تقابل ہے؟ منطق میں آپ نے پڑھا ہے کہ تقابل کی 4 قسمیں، یا تقابل سلب و ایجاب ہے، یا تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے، یا تقابل تضاد ہے، یا تقابل تضاعف ہے۔ یہاں پر بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر سرعت اور بطء کے درمیان کون سا تقابل ہے؟ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر تقابل تضاد ہے، تیزی اور کندی آپس میں ضدین ہے، کیونکہ سرعت اور آہستہ چلنا دونوں امر وجودی ہیں لیکن آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، لہذا ان کے درمیان تقابل تضاد ہے۔ ان کے درمیان آپ تقابل تناقض یا تقابل ملکہ اور عدم ملکہ فرض نہیں کر سکتے، کیونکہ چاہے تقابل تناقض ہو، چاہے تقابل عدم اور ملکہ ہو، ان دونوں میں ایک امر وجودی ہوتا ہے، دوسرا امر عدمی ہوتا ہے، جبکہ سرعت اور بطء دونوں امر وجودی ہیں، لہذا تقابل سلب و ایجاب بھی نہیں ہے، تقابل ملکہ اور عدم ملکہ بھی نہیں ہے۔ پس ان کے درمیان کون سا تقابل ہے؟ تقابل ضدین ہے۔ اگر آپ کہیں کہ تقابل تضاعف کیوں نہیں ہے تو جواب اس کا یہ کہ تقابل تضاعف میں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی نہیں ہے۔ نتیجتاً سرعت اور بطء کے درمیان تقابل تضاد ہے۔
وقالو ان السرعۃ والبطء متقابلان تقابل التضاد، اگر سرعت اور بطء دونوں متقابل ہیں اور ان کے درمیان تقابل تضاد ہے. وذالک، بھائی کیوں تقابل تضاد ہے؟ اس لیے کہ لانہما وجودیان ہے. پہلی بات تو سرعت اور بطء، تیزی اور آہستہ، تندی اور کندی، یہ دونوں امر وجودی ہیں. اچھا، امر وجودی ہیں تو کیا ہوگا؟ امر وجودی ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا پس فلیس تقابلہما تقابل التناقض او العدم والملکہ، نتیجتاً ان دونوں کا آپس میں تقابل تناقض اور تقابل عدم اور ملکہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان دونوں میں ایک امر وجودی ہوتا ہے، دوسرا امر عدمی ہوتا ہے، لیکن سرعت اور بطء دونوں امر وجودی ہیں، بس تقابل تناقض اور تقابل عدم و ملکہ تو نہیں ہوا. وَلَيْسَ بِالْمُتَضَاعِفَيْنِ، اور یہ دونوں متضاعفین بھی نہیں ہیں، ان کے درمیان تقابل تضاعف بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف تھوڑی ہے. وَإِلَّا كَانَ كُلَّمَا ثَبَتَ أَحَدُهُمَا ثَبَتَ الْآخَرُ، کیونکہ متضاعفین میں ایسے ہے کہ جب بھی ایک ہوگا تو دوسرا ہوگا، جب بھی دونوں میں سے ایک ثابت ہوگا تو دوسرا ثابت ہونا چاہیے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور اس طریقے سے نہیں ہے، ایک دوسرے پر توقف تھوڑی رکھتا ہے، لہذا تضاعف بھی نہیں ہے. پس فلم یبق الا ان یکونا متضادین وهو المطلوب، پس تقابل اربع میں سے آخری بچ جاتا ہے تقابل تضاد، لہذا جب نہ تو تقابل تناقض ہے، نہ عدم و ملکہ ہے، نہ تضاعف ہے، تو ایک بچ جاتا ہے تضاد، وہی باقی رہے گا. علامہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تینوں قسمیں تو نہیں ہے لیکن تقابل تضاد بھی نہیں ہے. کیوں بھائی تقابل تضاد نہیں ہے؟ اس لیے کہ تقابل تضاد کی ایک شرط جو آپ نے پڑھی تھی وَبَيْنَهُمَا غَایَةُ الْخِلَافِ، ان دونوں کے درمیان انتہا درجے کی منافرت ہو، اس سے بڑھ کر منافرت فرض نہ ہو سکتی ہو، انتہائی درجے کا بعد ہو. لیکن سرعت اور بطء میں ایسے نہیں ہے. مثلا ایک چیز تیز ہے اور ایک چیز آہستہ ہے تو ان دونوں کے درمیان اور زیادہ آپ بعد فرض کر سکتے ہیں، ایک زیادہ تیز ہو، ایک زیادہ کند ہو، ایک اور اس سے زیادہ تیز ہو اور ایک اور اس سے زیادہ کند ہو، تو پس بینہما غایۃ الخلاف کی شرط نہیں ہے، نتیجتاً یہاں پر تقابل تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر علامہ آپ بتائیں کون سا ان کے درمیان تقابل ہے؟ علامہ فرماتے ہیں ان کے درمیان کوئی تقابل نہیں ہے. یہ جو تقابل اربع ذکر کرتے ہیں یہ غلط ہے، ان کا رابطہ آپس میں رابطہ تشکیکی ہے. وفی ہے کہ یہ جو بیان کیا ہے بعض لوگوں نے یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ ان من شرط المتضادین ان یکون بینہما غایۃ الخلاف، اگر متضادین کی شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان انتہا درجے کا خلاف ہو. ولیست بمتحققۃ بین السرعۃ والبطء، اور انتہا درجے کا خلاف سرعت اور بطء میں متحقق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجماع من سریع الا ویمکن ان یفرض ما هو اسرع منه، کیونکہ جتنا بھی تیز ہو آپ اس سے زیادہ تیز فرض کر سکتے ہیں. وکذا ما من بطء الا ویمکن ان یفرض ما هو ابطأ منه، کتنا بھی آہستہ اس سے زیادہ آہستہ بھی فرض کر سکتے ہیں. بس غایت الخلاف نہیں ہوا، لہذا تقابل تضاد بھی نہیں ہوگا. آپ بتائیں علامہ کیا ہے؟ والحق ان السرعۃ والبطء وصفان اضافیان، آگا سرعت اور بطء دو امر نسبی ہیں، دو امر نسبی ہیں. فسرعت حرکت بالنسبت الی اخرى بطء بعینها بالنسبت الی ثالثہ، آگا ایک حرکت کی دوسری حرکت کی نسبت سے سرعت ہو سکتا ہے عیناً تیسری حرکت کی نسبت سے بطء ہو. ایک شے دوسری ایک حرکت دوسری سے تیز ہے لیکن تیسری سے ہو سکتا ہے کہ اس کی نسبت سے بطیء ہو، آہستہ ہو. وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْبُطْءِ، اور اسی طریقے سے بطء میں بھی ہے. خوب سرعت کا ایک اور معنی وَالسُّرْعَةُ بِمَعْنَى الْجَرَيَانِ وَالسَّيَلَانِ، لیکن سرعت کو اگر آپ امر نسبی کے معنی میں نہ لیں بلکہ سرعت یعنی سیلان، جریان، خوب یہ خاصۃ لمطلق الحرکہ، یہ مطلق حرکت کے لیے، خوب یہ نسبی نہیں ہے. ثم تشتد و تضعف، یہ شدید بھی ہوتا ہے ضعیف بھی ہوتا ہے. فیحدث باضافۃ بعض الی بعض السرعۃ والبطء الاضافیان، لیکن اگر سرعت اور بطء کو ایک دوسرے کے ساتھ نسبت دی جائے تو امر اضافی ہوں گے، لیکن اگر مطلق جریان کے معنی میں لیں تو وہ ایک سرعت بمعنی مطلقہ ہوگی. خوب اس طریقے سے یہ فصل بھی تمام ہوتی ہے کہ خیلی مطلب مشکلی نہ بود.
خوب اسی طریقے سے بعد والی فصل بھی آسان ہے، لیکن بہرحال اس کو جلدی میں نہیں پڑھتے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ جلدی میں اس مرحلے کو تمام کریں ابھی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔